بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد آج جو موضوع ہمارے سامنے ہیں، جو باتیں اس مقدمے کی ہمارے سامنے ہیں، اس میں مصنف کہتے ہیں متعالم تعالم والا، یعنی علمی اور دعوتی خیانت کرنے والا، علمی اور دعوتی خیانت کرنے والا کہتے ہیں کھوکھلے دعوے والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو علم کا دعویٰ کرے اور عالم نہ ہو، علم والا نہ ہو اور اپنے آپ کو عالم ظاہر کرے، عالم ثابت کرے، یا اہل علم کے منصب پر آئے، اہل علم کی جگہیں لینے کی کوشش کرے، یا وہ ذمہ داریاں خود اٹھانے، اپنی گردن پر اپنے سر پر اٹھانے کی کوشش کرے، ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کھوکھلے دعوے والا ہوتا ہے۔ دعویٰ ہوتا ہے لیکن دعوے میں کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی دم نہیں ہوتا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ترمذی نہیں ہے، امام ترمذی جو سنن کے شمائل کے مصنف ہیں اور دیگر کتابوں کے، یہ وہ ترمذی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ترمذی پہلے کے ہیں، وہ امام ترمذی پہلے کے ہیں، تیسری صدی ہجری کے اخیر کے ہیں، غالباً 276 وغیرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، جیسا کہ مجھے ابھی فی الحال مطلب ایگزیکٹ ذہن میں مجھے تاریخ نہیں، لیکن یہ ان کے بعد کے ہیں۔ یہ حکیم ترمذی ہیں جن کی وفات 320 میں ہوئی، 320 ہجری میں، چوتھی صدی ہجری میں۔ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بندگان الہی کی عمومی صفت کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی عام طور پر جو اللہ کے بندے ہیں، عام طور پر ان کے بارے میں امام حکیم ترمذی کیا کہتے ہیں؟ ضعف ظاہر و دعوی عریضہ، یعنی کیا مطلب؟ کمزوری ایک دم کھلی ہوئی ہے لیکن دعویٰ بہت لمبا چوڑا ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کا عام معاملہ کیا ہے؟ عام معاملہ میں ہوں، آپ ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، مشرق مغرب شمال جنوب، عرب عجم، چھوٹا بڑا، جوان بچہ بوڑھا، جو بھی مرد خواتین، اللہ کے عام بندوں کے بارے میں کیا؟ دو لفظوں میں کیا کہا؟ ضعف ظاہر و دعوی عریضہ، کہ اللہ کے بندوں میں کمزوری ایک دم نمایاں ہے کہ یہ بندہ بڑا کمزور ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دعویٰ بہت لمبا چوڑا کرنا، یہ عام بندوں کی صفت ہے۔ تو یہ تو آپ سوچیں کہ عام بات ہے، تو عام بات ہے، اس کے بعد اگر خاص مشن پر کام کرنے کا جو مشن ہے اس پر اگر ایسے لوگ آ جائیں اسی کمزوری کے ساتھ، اسی لمبے چوڑے دعوے کے ساتھ، تو پھر مشن کو نقصان کتنا پہنچے گا۔ ایسی عام طور پر کمزوری ہے، لمبا چوڑا دعویٰ ہے، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے، لیکن ہم باتیں بڑی لمبی لمبی کرتے ہیں، دعوے بڑے لمبے لمبے کرتے ہیں، حالانکہ ہماری کمزوری بہت نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرمایا؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کمزوری ہر طرح کی ہے، اس کے ہاں جذباتیت ہے، اس کے ہاں ایموشن ہے، اس کے ہاں عاطفہ ہے، اس کے یہاں جھوٹ ہے، اس کے یہاں بیجا دعویٰ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی کمزوریوں میں۔ تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لفظ کہتے ہیں، جیسا کہ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس قول کو نقل فرمایا ہے، ایسے ہی لسان المیزان میں حافظ ابن حجر نے بھی رحمۃ اللہ علیہما ضعف ظاہر و دعوی عریضہ، کہ عام صفت اللہ کے بندوں کی یہ ہے کہ ان کے ہاں کمزوری نمایاں ہے، کھلی ہوئی کمزوری ہے، اور دعویٰ بہت لمبا چوڑا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے آگے شیخ کہتے ہیں مگر مسلمان، یہ تو عام بندوں کی بات ہو رہی ہے نا، بندے، یہاں دھرم ایمان اور عدم ایمان کی کوئی بات نہیں ہے، بندے اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہے، کہتے ہیں مگر مسلمان اپنے اسلام کے ذریعے اسے قابو میں رکھتا ہے۔ مسلمان ہوتا ہے، اب اسلام کی جو تعلیمات، ہدایات ہیں، روشنیاں ہیں، یہ انسان کی مدد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین سے، ہدایات سے، آسمانی رہنمائیوں سے، قرآن و سنت سے، اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اس کی مدد سے انسان اس لمبے چوڑے دعوے کو اور کمزوری کو قابو میں رکھتا ہے۔ اور سلف امت بھی اسی راستے پر چل کر، یہ بہت پیاری بات، بڑی عظیم الشان بات کہتے ہیں، سلف صالحین بھی، سلف امت بھی اسی راستے پر چل کر بلند بانگ دعووں سے کنارہ کش رہے۔ سلف صالحین اسلام کے سچے جو نمائندے تھے، اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل کر کے کس سے کنارہ کش رہے؟
بلند باغ دعووں سے، یعنی لمبے چوڑے دعووں سے، لمبا لمبا دعویٰ کرنے سے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے، جتنی حیثیت ہے اس حیثیت سے اپنے آپ کو بہت اونچا ظاہر کرنے سے کیا کیا انہوں نے؟ اپنے آپ کو کنارہ کشی، یعنی اس سے بچے رہے، کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کی ہدایات، اسلام کی تعلیمات سے انسان کنٹرول میں، قابو میں آتا ہے، ورنہ یہ تعلیمات، یہ روشنی نہ ہو تو انسان نہ جانے کتنا اونچا بن جائے۔ اسی لیے علم دین جو ہے وہ انسان کو بہت ساری گمراہیوں سے، انحرافات سے، نفس پرستیوں سے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو ایک نمبر ایک بلند باغ دعوے، یعنی اونچی آواز میں دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں اس سے کنارہ کش رہے، بچے رہے، اور اپنے نفس کو کچلا، اپنے نفس کو کچلا، نفس کے اندر تعلی، بڑکپن، غرور، نہ جانتے ہوئے بھی جاننے کا دعویٰ، یہ جو کمیاں ہوتی ہیں اس سے نفس کو کچلا، کنٹرول میں رکھا، جو بڑکپن اور اونچاپن پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی قبیل سے ابو عمرو زبان ابن العلا بصری رحمۃ اللہ علیہ 154 میں وفات پائے، جو 7 قراء میں سے ہیں، قرائے 7 میں سے ہیں، ان کا یہ قول بھی ہے۔ یہ قول کس سلسلے میں بیان کر رہے ہیں؟ ہمارے اسلاف جو تھے اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کو اپنا کر انہوں نے کیسے اپنے آپ کو لمبے چوڑے دعوے، اونچی اونچی باتیں، اس سے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول میں رکھا، دعوے کرنے سے اپنے آپ کو کیسے کنارے رکھا، اپنے نفس کو کیسے کچلا، کنٹرول میں رکھا، اس سلسلے میں ایک قول ہے۔ کس کا؟ ابو عمرو زبان ابن العلا البصری 154 ہجری میں وفات پانے والے یہ امام، ان کا ایک قول ہی اگر آپ غور کر لیں، ہم آپ سب غور کر لیں، تو ہمیں اس فتنہ جو تعالم کا، دعوے داری کا، یا یہ جو فتنہ چل رہا ہے علمی و دعوتی خیانت کا، یہ فتنہ بہت حد تک سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اور کون کہہ رہا ہے یہ؟ 154 ہجری میں وفات پا گئے، وفات پائے 154 میں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسلاف میں سے ہیں، شروع ہی کے لوگوں میں سے، حضرات تابعین میں سے، تبع تابعین ہی کی فہرست کے ہیں یہ۔ کہتے ہیں ما نحن فی من مضى الا كبقل فی اصول نخل طوال۔ یہ قول بڑا پیارا ہے، اور اس قول کو ابن عساکر نے اور دیگر محدثین نے اور اہل علم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں ما نحن فی من مضى الا كبقل فی اصول نخل طوال، امت کے سلف کے درمیان ہماری حیثیت بس ایسی ہی ہے جیسے کھجور کے لمبے درختوں کے نیچے لگی ہوئی ترکاریاں۔ کون کہہ رہا ہے؟ 154 میں وفات پانے والا امام کہہ رہا ہے۔ متقدمین فی من مضى، جو دنیا سے جا چکے ہیں، صحابہ تابعین کی جو اہل علم گزر چکے ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کبقل فی اصول نخل طوال، کہ کھجور کے لمبے لمبے درخت، اس کے نیچے زمین پر بالکل چھوٹی چھوٹی جو ترکاریوں کے پتے دکھائی دیتے ہیں، بس وہی حیثیت ہماری۔ کہاں وہ اتنے اونچے، اور کہاں ہم اس کی جڑ کے پاس، یعنی اس کے نیچے زمین کے برابری میں جو ترکاریاں لگی ہوتی ہیں، بس وہی سمجھ لو ہماری، اور کیا حیثیت ہے اس کے سوا۔ اب اگر امام ابو عمرو زبان بصری اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت ایسی ہے کہ کھجور کے لمبے لمبے درختوں کے نیچے لگی ہوئی ترکاریاں ہوں، تو آپ کہیے کہ آج 13 صدیوں کے بعد آج امت کا کیا حال ہے؟ 154 کی بات، وفات پا گئے، وفات پانے سے پہلے ہی تو کہا ہے، اور آج 1445 چل رہا ہے، یعنی 13 صدیوں پہلے، 1300 سال پہلے انہوں نے کہا، امام نے، اتنے عظیم امام نے کہا کہ ہماری حیثیت یہ ہے۔ تو یہ کنٹرول کیوں تھا؟ کیونکہ اسلام اور اسلام کی ہدایات، تعلیمات ان کی زندگیوں میں نافذ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے۔ تو جو قرائے 7 میں سے ہیں، 7 بڑے بڑے دین کے علماء، قرآن کریم کے، خاص طور پر قرآن کریم کے جو علماء تھے، ان میں سے ایک ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت اسلاف کے مقابلے میں، ان کے علم کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیسی ہے؟
الا کبقل فی اصول نخل طوال، کہتے ہیں کہ کھجور کے لمبے درختوں کے نیچے لگی ہوئی ترکاریوں کی حیثیت جو ہوتی ہے، کتنی چھوٹی ہوتی ہیں وہ ترکاریاں ان کے مقابلے میں جو لمبے لمبے کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا۔ تو بڑے بڑے ائمہ اور علماء اپنے اسلاف علماء کے مقابل میں اپنی حیثیت اس طرح سے بتلایا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر امام زبان بصری اگر آج ہمارا یہ حال دیکھتے، ہمارے زمانے کی اس منظر کو اگر وہ دیکھتے تو بتائیے وہ کیا کہتے؟ یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، کہتے ہیں اور اس صورتحال پر قدغن لگانے والے، یعنی اس صورتحال کی روک تھام کرنے، کس صورتحال کی؟ یہی جو علمی دعوے داری، علمی خیانت ہے نا، غیر علماء کا براجمان ہونا، آگے آنا، اس کے لیے ہے نا اپنے آپ کو اپنا تصدر یعنی آگے آنے کی کوشش کرنا، اور اس طرح سے منصب علم اور منصب تعلیم و تربیت، منصب دعوت خطابت پر فائز ہونے کی جو ہوڑ لگی ہوئی ہے، جو جلد بازی مچی ہوئی ہے، اگر اس منظر کے بارے میں کہتے ہیں اس صورتحال پر قدغن لگانے، یعنی اس کی روک تھام کرنے والے، لگانے والے یہ اقوال اہل علم کی گفتگو کے درمیان ہر دور میں اس سے کئی گنا زیادہ موجود رہے ہیں۔ آج علمی دعوے داری ہے نا، یا جو یہ تعالم کا فتنہ، یا مثال کے طور پر یہ علمی خیانت، دعوتی خیانت کا جو ماحول آج کل چل رہا ہے تیزی کے ساتھ، آج اس پر کوئی تحریر اگر آ جائے تو لوگ ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں، کوئی درس ہو جائے، کوئی خطاب ہو جائے ہے نا، کوئی تقریر ہو جائے، کسی خطبے میں کوئی رہنمائی کر دی جائے، کسی سوال جواب کے سیشن میں کوئی جواب دے کر کے رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے علماء اگر اس سلسلے میں کوشش کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جرم کر رہے ہوں۔ یہ باتیں کیوں کہی جا رہی، اس کے خلاف کیوں باتیں کی جا رہی ہیں، کیوں رد کیا جا رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے بکر بن عبداللہ ابو زید کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس صورتحال کی روک تھام کرنے والے یہ اقوال، جو اقوال ہم پڑھ رہے ہیں، اہل علم کی گفتگو کے درمیان ہر دور میں اس سے کئی گنا زیادہ موجود رہے ہیں۔ تعجب کر رہے ہو تو یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا لکھ دیا، یہ کیا بول دیا، یہ کیا جواب دے دیا، ہمارے خلاف بولا؟ بھئی اس صورتحال کی روک تھام کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے ہر دور میں، آج بکر بن عبداللہ ابو زید نے کہا 1408 میں یہ کتاب لکھی گئی مقدمہ، آج سے 1408 میں، یعنی آج سے تقریباً 35-38 سال پہلے۔ آپ سوچ یہی دور تو ہے نا، یہ 2-3 دہائی 4 دہائی تقریباً گزری۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں کہ جتنی باتیں آج ہم بول رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے، جتنی باتیں ہمارے علماء لکھ رہے ہیں اس صورتحال کی روک تھام کے لیے، یہی تعالم، علمی دعوے داری یا برادریت کا سسٹریت کا فتنہ، یا جس کو ہم علمی و دعوتی خیانت کے نام سے پڑھ رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے جو باتیں آج ہم بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہمارے علماء بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اہل علم کی تحریروں میں، ان کی کتابوں کے اندر اس سے زیادہ موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے، لیکن عام طور پر لوگ ماحول ایسا بناتے ہیں کہ ایک نیا، آج اس فتنے میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ خود اس روک تھام کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ آگے دیکھیے، اچھا مثال علامہ صفدی رحمت اللہ علیہ۔ علامہ صفدی یہ کون ہے؟ ایک کتاب ہے، سیرت کی کتاب، رجال کی کتاب، الوافی بالوفایات، الوافی بالوفایات، اور یہ صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی کی کتاب ہے رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ رحمت اللہ علیہ نے متاخرین کی کم علمی و بے بصیرتی کے سبب، یعنی علم نہیں ہے، علم کم ہے، بصیرت نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، معلومات علم کی گہری نہیں، علمی معلومات گہری نہیں ہے، سرسری ہیں، معمولی ہیں۔ کہتے ہیں اس کے سبب ان سے بکثرت ہونے والی سنگین غلطیوں کی بابت، اب جب علم کم ہے تو غلطیاں تو خطرناک ہوں گی، بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی،
یہاں عقیدے کا مسئلہ غلط، یہاں عبادت کا مسئلہ غلط، یہاں فقہ کا مسئلہ غلط. اور نوازل کی جہاں تک بات ہے، یعنی ایشوز جو بڑے بڑے مسائل دنیا میں آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، بھئی IS کا فتنہ آیا، اس میں کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے. ابھی کورونا کے حالات آئے، اس میں بہت سارے مسائل، مساجد، مدارس، حج اور دیگر مسائل پیدا ہوئے، ڈسٹینسنگ کا اور بہت سارے مسئلے پیدا ہوئے. ان تمام مسائل میں کیا صحیح حل ہے، کیا صحیح جواب ہے، یہ تو اور زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ تو اور زیادہ باریک مسئلہ ہے. اس کے لیے تو علم کی بہت اونچی بلندی چاہیے، اجتہاد چاہیے. اس کے لیے تو چند ہی علماء ہوتے ہیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، ورنہ ہر خاص و عام کیسے بات کر سکتا ہے اس کے اندر. تو کہتے ہیں کہ علم کی کمزوری اور کم علمی اور بے بصیرتی کے نتیجے میں جو بہت زیادہ غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوئی ہیں، ایسی غلطیاں بہت زیادہ کثرت سے ہوئی ہیں، ان سنگین غلطیوں کے بارے میں کڑوا شکوہ ظاہر کیا. اب آپ سوچیں کس نے ظاہر کیا؟ یہ امام صفدی رحمۃ اللہ علیہ. امام صفدی کب کے ہیں؟ 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. 7ویں صدی ہجری کے عالم، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے نا، ایگزیکٹ مجھے تاریخ وفات بالحال ذہن میں نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں انہوں نے اپنے دور میں جو یہ فتنہ چل رہا تھا، اس فتنے میں یہ کم علم، بے بصیرت ایسے لوگوں کی وجہ سے جو بڑی بڑی خطرناک قسم کی غلطیاں ہو رہی تھیں، ان غلطیوں کا کڑوا شکوہ ظاہر کرنے لگے. تو انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی اور بولی. انہی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، انہی باتوں میں ایک بات یہ ہے. کون سی بات؟ ایک روایت ہے. یہ روایت امام ابو الفرج اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو الفرج اصبہانی یعنی ابن الجوزی نے نہیں، دوسرے ہیں، ابو الفرج اصبہانی نے بسند محمد بن جریر طبری عن ابی السائب سلم بن جنادہ عن وکیع عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک قول ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے. کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کم علمی، بے بصیرتی کے نتیجے میں جو علمی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی خطرناک ہوتی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے اور اس کی شکایت کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں، ابھی تھوڑا تعجب ہو رہا ہوگا کہ اتنی لمبی چوڑی سند ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے. حضرت عائشہ کا قول ہے تو اما عائشہ کا قول نقل کر دیا جاتا، لیکن یہ ابو الفرج اصبہانی نے بسند محمد بن جریر طبری عن ابو السائب سلم بن جنادہ وکیع ہشام بن عروہ اور ان کے والد عروہ اور ایسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ پوری سند کیوں ذکر کی ہے؟ ابھی اس کا مقصد آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لبید کا ایک شعر پڑھا کرتی تھی. لبید کا شعر پڑھا کرتی تھی. کون؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لبید کون ہے؟ حاشیے میں ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھ لیں گے کہ لبید کون ہے. اس کا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لبید ایک شاعر ہیں، تقریباً 150 سال کی عمر ملی ان کو، 140-45 سال کچھ ہوگا اس کے اندر، ہے نا، حاشیے میں. اور زمانے جاہلیت میں بھی شعر کہتے رہے اور اسلام لائے الحمدللہ، اور اسلام لانے کے بعد بھی اشعار کہے انہوں نے، اور اسلام لانے کے بعد اشعار جو کہے وہ توحید و سنت کے اشعار ہیں، اور جاہلیت میں اسلام نہیں ملا تھا تو جاہلی اشعار تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک قول شعر گنگناتی تھی، ایک شعر گنگناتی تھی. کیا کہتی تھی وہ؟ لبید نے کیا کہا ہے؟ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرب. کیا کہتی تھی؟ وہ بلند پایا ہستیاں، کون کہتا تھا؟ لبید شاعر کہتا تھا وہ بلند پایا ہستیاں گزر گئیں، یعنی وہ اونچے اونچے مقام والے لوگ دنیا سے چلے گئے جن کے پہلو میں زندگی بسر کی جاتی تھی. یعنی وہ تب تھے تو ان کے ساتھ میں، ان کے بیچ میں ہم اٹھتے بیٹھتے، دنیا سے چلے گئے. وہ بقیت فی خلف فی خلف کا جلد الاجربی، اور میں نااہلوں کے بیچ میں خارش زدہ شخص کی کھال کی طرح پڑا رہ گیا. کیا کہتے تھے اپنے شعر میں؟ اشعار، بہت سارے اشعار، اس میں سے ایک شعر ہے، یہ شعر لبید کا ہے.
لبید جیسا ذہین فتین آدمی، بہت بڑا شاعر زمانے جاہلیت کا بھی، اسلام لائے صحابی رسول ہیں۔ اکثر سیرت صحابہ لکھنے والے مصنفین میں لبید کو صحابی کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو لبید یہ شعر کہا کرتے تھے کہ وہ دنیا کے اسلاف پہلے والے تو جن کے بیچ میں رہنے میں شرف سعادت لگتی تھی، وہ اونچی ہستیاں دنیا سے چلی گئی، اور اب میں بچا ہوں۔ میری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت ایسی ہے، بعد کے لوگوں میں باقی بچا ہوں، میری حیثیت ایسی ہے جیسے کسی کو خارش کی بیماری ہو گئی ہو، خارش کھجلی کی بیماری ہو گئی ہو، اور اس کو لوگوں نے کنارے کر دیا ہو، اس کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہمیں بھی اس کی خارش لگ جائے گی، بالکل ایسے میں ایک دم الگ تھلگ ہو گیا ہوں۔ یعنی میری کیا حیثیت ہے ان اسلاف کے مقابلے میں، ان اسلاف کے مقابلے میں میری یہ حیثیت ہے۔ یہ لبید کا شعر ہے، اور گنگناتا کون تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اما عائشہ کون ہے؟ پوری امت کی خواتین کا علم ایک طرف، اور ام المومنین عائشہ کا اکیلے کا علم ایک طرف۔ برابر ہے؟ پھر بھی برابر نہیں ہے۔ اما عائشہ کا علم پوری امت کی خواتین کے علم پر بھاری۔ وہ کہتی تھی یہ شعر پڑھ کر کے، ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرب۔ یہ ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیے، کہتی ہیں اللہ تعالیٰ لبید پر رحم فرمائے۔ یہ شعر ان کا پڑھتی تھی اور کہتی تھی اللہ تعالیٰ لبید پر رحم فرمائے۔ اگر وہ آج کل کے لوگوں کو پاتے جن کے درمیان ہم ہیں تو کیا کہتے؟ اما عائشہ کی وفات 57 میں ہو گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وفات کب ہوئی؟ 57 ہجری میں۔ اللہ کے نبی کی وفات کے 45-46 سال کے بعد وفات ہوئی۔ کم عمر تھی نا، کم عمر تھی، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد اتنی عمر زندہ رہی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ لبید نے اس وقت اتنی بڑی بات کہی تھی، آج کے حالات دیکھتے تو لبید کیا کہتے۔ اس کے بعد اور آگے دیکھیے، کہتے ہیں یہ بات جو ام المومنین عائشہ نے کہی تھی اس وقت، یہی بات سارے راویوں نے کہی۔ سند کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سند کا نام کیوں لکھا، سند کے راویوں کے نام کیوں لکھے گئے یہاں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اس طرح سے ہر شخص اپنے استاد سے عبرت حاصل کیا کرتا تھا۔ اما عائشہ نے اگر لبید کا یہ شعر پڑھا اور شعر پڑھنے کے بعد کہنے لگی اگر لبید آج زندہ ہوتے تو کیا کہتے۔ اس کے بعد ان سے روایت کس نے کیا؟ عروہ نے۔ عروہ نے یہ روایت کیا تو کیا کہا؟ اگر لبید آج ہوتے تو کیا کہتے۔ عروہ سے روایت کیا ہشام نے، انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے اگر آج لبید ہوتے تو کیا کہتے۔ یعنی ہر دور میں اما عائشہ کا دور لبید، اور اس کے بعد اما عائشہ کے شاگرد عروہ، ان کے شاگرد ہشام، ان کے شاگرد وکیع، ان کے شاگرد صائب، ان کے شاگرد محمد بن جریر طبری، اور ان کے شاگرد ابو الفرج اصبہانی، سب لوگوں نے وہ بات کہی۔ کیا کہا آگے؟ یہی بات سند کا ہر راوی کہتا ہے۔ ہر راوی کیا کہتا ہے؟ لبید نے اس وقت یہ بات کہی تھی، اگر لبید آج زندہ ہوتے تو کیا کہتے۔ اس طرح کے آج کل کے حالات کو دیکھتے تو کیا کہتے۔ یہاں تک کہ ابو الفرج اصبہانی جنہوں نے یہ نقل کیا ہے اما عائشہ کا یہ پورا واقعہ، ابو الفرج اصبہانی خود کیا کہتے ہیں یہ دیکھیے۔ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ ہی مددگار ہے، کیونکہ معاملہ بہر صورت ناقابل بیان ہے۔ یہ پورا سلسلہ ہے، پوری پیڑھی در پیڑھی، نسل در نسل، اس سے ہر آدمی جھوجتا رہا ہے۔ یہ فتنہ آج کا نہیں ہے، آج بڑھ گیا ہے، زیادہ آج بڑھ گیا ہے۔ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، دین کم ہے، تقوی کم ہے، اللہ کا خوف کم ہے، احساس ذمہ داری کم ہے، احساس جواب دہی کم ہے کہ نہیں؟ شہرت، مقبولیت، نام، نمود، یہ ساری چیزیں حاوی ہیں، الا من رحم اللہ، استثناء ضروری ہے۔ تو آج اس تمام فتنوں کے نتیجے میں یہ چیز بڑھ گئی ہے، ورنہ فتنہ کم تھا، اور جب کم تھا تبھی ہمارے اسلاف بہت پریشان تھے۔ آج کل کا یہ طوفان اگر دیکھتے تو آپ سوچئے کہ کتنا پریشان ہوتے، کتنا بے چین ہوتے اور کیا کہتے۔
اب یہ سب نقل کرنے کے بعد علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کیا کہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں. وہ تو لکھ رہے ہیں کتاب. انہوں نے کیا کہا؟ اور میں یعنی ابو زید علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے اس دور میں ایسے لوگوں کی کثرت دیکھتے تو کیا کہتے. ہمارا دور یعنی یہ اتنا لمبا چوڑا وقفہ گزر چکا ہے. آج کا دور اتنا خطرناک دور ہے. اگر وہ اس دور کے فتنے کو دیکھتے تو کیا کہتے. اور ہم لوگ بھی کہہ لیں کہ اگر آج وہ 30-32 سال کے بعد یہ دور دیکھتے 1445 کا 1400 اور 2024 کا یہ فتنے کا دور دیکھتے تو آج کیا کہتے. یہ ہے صورتحال. اچھا آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. اگر ہماری اس دور میں ایسے لوگوں کی کثرت دیکھتے تو کیا کہتے. کیونکہ آگے کیا کہتے ہیں بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ تعداد میں سبزی فروشوں کے برابر ہو گئے. ترکاری بیچنے والوں سے زیادہ تعداد ہو گئی ان کی. اس وقت تو کوئی اکا دکا ہوتا تھا تو ہمارے اسلاف اتنا بے چین ہوتے تھے. آج تو 1 2 3 آئے دن صبح شام کیا کہہ رہے ہیں سب. بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ لوگ تعداد میں سبزی فروشوں کے برابر ہو گئے اور ان میں جسے 2 لفظ بھی اچھی طرح جوڑنا آ جاتا ہے وہ علماء کے مقام و مرتبے پر دست درازی کرنے لگتا ہے. بھئی یہ کتاب ترجمہ ہے, کوئی تصنیف نہیں ہے کہ میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے. بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں عربی میں کتاب موجود ہے عربی بھی. یہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا درد ہے امت کے حالات کو لے کر. وہ کہہ رہے ہیں جو حالات ہیں اسی پر وہ یہ باتیں لکھ رہے ہیں. جس کو 2 لفظ بھی اچھی طرح جوڑنا آ جاتا ہے وہ علماء کے مقام و مرتبے پر دست درازی کرنے لگتا ہے. یعنی علماء کا مقام چھین کر کے اس کی جگہ پر فائز ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ صورتحال ہے. لہذا یہ علمی میدان میں برسر پیکار ہیں. یہ غیر علماء کیا ہیں؟ یہ علم کے دعوے دار, متعالمین, آؤٹ سائڈرز, دخلا جن کو کہا ابھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا. یہ علمی میدان میں برسر پیکار ہیں. یعنی علمی میدان میں علماء سے مقابلے میں اترے ہوئے ہیں. مقابلے میں اترے ہوئے ہیں. اچھا جبکہ ان کے پاس قلم دوات کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہے. جبکہ ان کے پاس قلم دوات کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ استاذ کے بغیر کاغذات اور صحیفوں سے علم حاصل کرنے والے علمی دعوے دار لوگ ہیں. ہر وہ شخص جو علم کا دعوے دار ہے جبکہ عالم نہیں ہے ایک موذی شخصیت ہے, تکلیف دہ امت کے حق میں, اپنی ذات کے حق میں پہلے اور امت کے حق میں موذی شخصیت ہے. ایسے لوگوں سے ہر دور و زمانے میں اور سلف تا خلف تنبیہ کیے جانے کے باوجود برابر یعنی مسلسل نالہ و شیون جاری رہا ہے. یعنی شکوہ شکایت روک تھام بھی علماء کرتے رہیں, علماء روک تھام کرتے رہیں, تنبیہ کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں, بجھاتے رہیں, اس کے باوجود بھی یہ مانتے نہیں ہیں. برابر شکایت رہی ہے. ہمیشہ ان کا فتنہ, ان کا مسئلہ ہمیشہ چلتا رہا ہے. نالہ و شیون یعنی شکوہ شکایت جاری ہے. اچھا ان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا تھا شعوذۃ تخطر فی حجلین وفتنۃ تمشی علی رجلین. شعبدہ بازی 2 پازیبوں پر اتراتی ہے اور فتنہ 2 پیروں پر چلتا ہے. دیکھا آپ نے, ایک مثل ہے ایک عربی شعر کا کہ ایک مثل کے طور پر شیخ نے پیش کیا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنے سے لوگ لیکن اتنا بڑا فتنہ, اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے شعبدہ بازی 2 پازیبوں پر اتراتی ہے. یعنی 2 پازیب پہن کر کے نہ جانے کس کو لوگ دھوکہ دے دیتی. ناچنے والے, شعبدہ بازی کرنے والے, عیاری مکاری کرنے والے, کاہن, جادوگر, اس قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹا سا کرتب دکھا کر کے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں. اور کیا کہا وَفِتْنَةٌ تَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, اور فتنہ 2 پیروں پر چلتا ہے. اس کے لیے 100 پیروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. 2 ہی پیر ہیں, 2 ہی فتنہ پھیلا ہوا ہے, تو بھی اپنا شر, تو بھی اپنا ہے نا اثر ہر طرف ظاہر کر رہا ہے. تو بہرحال ابھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, یہ حاشیہ بھی ساتھ میں گزر جائے.
لبید کا نام آیا تھا، لبید شاعر کا، چونکہ انہی کا شعر پڑھا گیا اس لیے تھوڑی سی ان کی سیرت کے بارے میں ہلکی سی معلومات ہے، اسے ہم پڑھ لیں۔ یہ مشہور شاعر، یہ صفحہ نمبر 33 پر نیچے حاشیے میں ہے نمبر 2 میں، یہ مشہور شاعر لبید بن ربیعہ بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر عامری کلابی ابو عقیل ہیں۔ ایک عرصے تک جاہلیت میں شعر کہتے رہے، یعنی زمانے جاہلیت میں ایک زمانے تک شعر کہتے رہے، پھر اسلام لائے، ان کا اسلام خوب رہا، انہیں کئی سیرت نگاروں نے صحابہ میں ذکر کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ 145 سال کی عمر پائے، عمر کتنی ملی؟ 145 سال، 90 سال جاہلیت میں اور 55 سال اسلام لانے کے بعد، اور 41 ہجری میں وفات ہوئی، 41 ہجری میں وفات ہوئی، 41 میں لبید کی وفات ہوئی، 57 میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہا؟ 55 سال اسلام لانے کے بعد اور 41 ہجری میں وفات ہوئی، یہ فلاں فلاں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا سب سے سچی بات جو شاعر نے کہی ہے وہ لبید کی بات ہے، یعنی شعراء بہت ساری اچھی باتیں کہتے ہیں، لیکن سب سے سچی بات اگر کسی شاعر نے کہی ہے تو وہ لبید نے کہی ہے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار سن لو اللہ کے سوا ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب کے سب باطل ہیں، فنا ہونے والی، خبردار اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی۔ تو یہ عقیدے اور توحید کا بہت بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ اس بارے میں کیا کہا؟ یہ کلمۃ لبید کی جو بات ہے یہ سب سے سچی بات ہے، ایک شاعر کی زبان سے نکلی ہوئی سب سے سچی بات یہ ہے جو لبید نے کہی ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی بات کس کی؟ لبید کے شعر کی، اور لبید کون ہے، اور لبید کے شعر کے سلسلے میں ام المومنین عائشہ اور اس کے بعد ان کے شاگرد یہاں تک کہ ابو الفرج اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ ساری بات کہی، اور اس میں اصل پیغام یہی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پہلے والوں کا مقام، اسلاف کا مقام، ان کا علم، اور ان کے مقابلے میں آج ہماری حیثیت کیا ہے، یہ اسی مسئلے کو ظاہر کرنے کے لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لبید نامی شاعر کا یہ شعر اکثر و بیشتر گنگنایا کرتی تھی، پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد 35 صفحہ نمبر 35 پر دیکھیے جہاں گفتگو چل رہی تھی، کہتے ہیں یقیناً یہ لوگ اہل علم یہی متعلمین، علمی دعوت داری کرنے والے، علمی و دعوتی خیانت والے، کہتے ہیں یہ لوگ اہل علم کے حصوں پر، یعنی اہل علم کے مقام اور ان کی حیثیت پر عمر کے واو اور نون الحاق کی طرح اضافی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہے؟ ایکسٹرا ہیں، اسی کو دخلا کہا۔ کس نے؟ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا؟ دخلا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے صفحہ نمبر 32 پر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ علوم و فنون اور اہل علم پر کوئی آفت و مصیبت اس میں گھسپیٹ کرنے والوں سے زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، جو اہل علم میں سے نہیں ہوتے بلکہ جاہل ہوتے ہیں، مگر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عربی میں کیا کہا تھا؟ دخلا، من الدخلا، اضر من الدخلاء فیہا۔ دخلا دخیل ہے باہر کا لیکن دوسروں کے بیچ میں داخل ہو گیا، اس کو دخیل کہتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان کا کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، دوسری زبان کا لفظ ہوتا ہے، عربی میں استعمال ہو جاتا ہے، اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کلمہ دخیل ہے، یہ لفظ دخیل ہے، یعنی آؤٹ لفظ ہے، باہر کا لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں داخل ہو گیا ہے، استعمال ہو گیا۔ بہرحال تو دخیل کہا۔ یقیناً یہ لوگ اہل علم کے مقام اور مرتبے پر، ان کے حصوں پر عمر کے واو، ایک ہے عمر، ایک لفظ کیا ہے؟ عمر، اور ایک لفظ ہے عمر۔
یہ امر جب لکھیں گے، عمر جب لکھیں گے، بظاہر لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، عین میم را سے عمر بھی ہے، عین میم را سے امر بھی، لیکن کیسے فرق کیسے ہوگا؟ فرق کرنے کے لیے، عمر اور امر میں فرق کرنے کے لیے را کے بعد امر میں واو بڑھا دیا گیا ہے۔ امر آپ کو لکھنا ہو کیسے لکھیں گے آپ؟ عین میم را واو، تو امرو پڑھتے ہیں لوگ، لیکن امرو نہیں، وہ لفظ کیا ہے؟ امر۔ واو کیا ہے پھر؟ یہ واو پڑھنے کے لیے نہیں کہ آپ اس کو را کے ساتھ ملا کر کے امرو پڑھیں، صرف عمر سے الگ کرنے کے لیے کہ عمر نہیں ہے یہ، بلکہ لفظ کیا ہے؟ امر ہے، اس کے لیے واو بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ واو کیسا ہے؟ ایکسٹرا ہے، زائد ہے۔ عربی گرامر میں جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں وہ واضح ہو جاتا ہے، وہ واضح ہو جاتا ہے۔ حالت رفع میں واو ظاہر ہوتا ہے، امرون واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور حالت نصب میں امرن لکھا جاتا ہے، واو ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ واو زائد ہے، واو زائد ہے، لکھنے میں رہے گا لیکن اس کا کوئی معنی، کوئی فائدہ، کوئی حاصل نہیں ہے، بس سوائے اس کی کہ اس کو عمر سے ممتاز کرنے کے لیے کہ یہ امر ہے، عمر نہیں ہے۔ کہتے ہیں یقیناً یہ لوگ اہل علم کے حصوں پر عمر کے واو، امر کے، عمر نہیں بلکہ امر کے واو اور نون الحاق کی طرح اضافی۔ نون الحاق کیا ہے؟ نون الحاق یہ اصل میں اضافی شخص کو کہتے ہیں۔ نون الحاق یعنی جو نون اصل لفظ میں نہیں ہے لیکن اس کو اصل لفظ سے جوڑ دیا گیا ہے، اصل لفظ میں نہیں ہے لیکن لفظ میں جوڑ دیا گیا۔ جیسے ایک لفظ ضیف، ضیف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہمان، ضیف کے معنی مہمان، اب اس میں کیا جوڑ دیا گیا؟ نون، ضیفن، کیا کہہ دیا گیا؟ ضیفن کہہ دیا گیا۔ یہ نون کیا ہے؟ یہ نون اضافی ہے، بس ملحق کر دیا گیا، اس میں ملا دیا گیا، اس نون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ ضیف کے ساتھ ہی کیوں جوڑا گیا اس کو؟ مثال میں عرب کے لوگوں نے اس کو مثال میں ضیف کے ساتھ نون جوڑ کر کے ضیفن مثال کیوں دی؟ کیونکہ ایک مثال زمانے قدیم میں بھی چلتی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان ہے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چلا گیا، اس کے ساتھ کوئی اضافی چلا گیا، اسی اضافی کو نون الحاق، جیسے نون الحاق یعنی ضیف کے ساتھ ایک اضافی چلا گیا تو اس کے ساتھ نون جوڑ دیا گیا۔ ضیف کہا تو ایک آدمی، اور ضیفن کہا تو اس کے ساتھ میں ایک آدمی اور اضافی، اسی لیے اس کو کیا نام دے دیا گیا؟ نون الحاق۔ جو جیسے وہ نون اضافی ہے اور جیسے امر کا واو اضافی ہے، ایسے ہی کیا کہتے ہیں؟ یقیناً یہ لوگ اہل علم کے حصوں پر امر کے واو اور نون الحاق کی طرح ایکسٹرا ہیں۔ اصل کون ہے؟ وہ ہمارے علماء ہیں جو سچ مچ علم والے ہیں، جن کے پاس واقعی بصیرت ہے، جن کے پاس واقعی کتاب و سنت اور اس کے دلائل ہیں، اس کے نصوص ہیں، اس کا فہم ہے، اس کی بصیرت ہے، اور اس سے استدلال کرنے، نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت اور اس کا علم ہے ان کے پاس۔ یہ سچے علماء ہیں۔ اور یہ جو آؤٹ سائڈرز ہیں، غیر علماء، متعالمین، علم کے دعوے دار، جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اسی علماء کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کی حیثیت اہل علم کے مقابلے میں امر کے واو کی طرح ایکسٹرا اور نون الحاق کی طرح سے ایکسٹرا ہے، بس حقیقت میں یہ علم والوں کی فہرست میں نہیں۔ یہ لفظ کہاں سے لے آئے؟ بکر بن عبداللہ ابو زید ہیں، آپ جانتے ہیں، اتنی گہری دلیلیں، اتنے گہرے حوالے شاید کسی عالم کے ہاں موجودہ دور میں نہیں مل سکتے۔ یہ تو وہ شخصیت ہے جن کی علمی گہرائی اور مطالعے کی وسعت اور فکر کی باریکی پر، اور ایسے ہی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت، زبان اور بیان دانی پر علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں تعجب کرتی تھیں کہ شیخ بکر کہاں سے حوالے لے کر کے آتے ہیں، کتنی کتابوں کا مطالعہ ہے، کتنی وسعت ہے علم کے اندر، کتنی گہرائی ہے۔ ایسے ایسے مسائل پر کتابیں لکھی ہیں جن مسائل پر ایک دو پیراگراف لکھنا بھی آسان کام نہیں۔ یہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے دیکھیے حوالہ کہاں سے؟ یہ واو، امر کا ایکسٹرا واو
اور نون الحاق کا ایکسٹرا نون یہ کبھی سنا تھا آپ نے؟ یہ بکر اللہ بن ابو زید نے کہا، اور کہا ہی نہیں، دلیل کی بنیاد پر کہا۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ قصیدہ شمقمقیہ میں ہے، یہ عربی میں شعر کی کتاب ہے، عربی میں شعر کی کتاب ہے، 270-300 کے بیچ میں اشعار ہیں اس کتاب کے اندر، نیچے حاشیے میں وضاحت ہے۔ تو قصیدہ شمقمقیہ نام کے جو کتاب ہے، اس کے اندر اس کے مصنف نے ایک شعر لکھا ہے۔ اب قصیدہ شمقمقیہ ڈھونڈنا، عربی کی کتاب اور اسے پڑھنا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے عربی اشعار کے اندر، یہ الفاظ، مصنف کا نام، کتاب کا نام ہی کبھی ہمارے سامنے اور اہل علم کے سامنے عام طور پر نہیں آتا۔ کہ عربی زبان و ادب والے لوگ ہوں جو اسی سبجیکٹ میں ایم اے پی ایچ ڈی کر رہے ہوں تو ان کے سامنے آئے تو وہ تو عام بات ہے، لیکن دیگر میدان کے علماء اتنی گہری بصیرت، اتنا گہرا مطالعہ، قصیدہ شمقمقیہ کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں اس میں یہ شعر موجود ہے۔ کیا ہے وہ شعر؟ کہتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَوَابِ عَمْرٍ زَائِدًا فِي الْقَوْمِ اَوْ كَمَثَلِ نُونِ مُلْحَقٍ، قوم میں، لوگوں میں، تم قوم میں عمر کے واو یا نون ملحق کی طرح کنارے پر ایکسٹرا نہیں رہنا۔ یہ شاعر نے کہا تھا اپنے شعر میں کہ تمہاری حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ تمہاری حیثیت قوم میں اصل کی ہونی چاہیے، اصل ہو قوم کے اندر، کنارے پڑے رہنا، ایکسٹرا پڑے رہنا، جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی قدر نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے نہیں رہنا قوم کے اندر۔ اپنی قوم میں کیسے رہنا؟ اصل کی حیثیت سے، اہمیت، مقام، درجے، علم، بصیرت، اونچائی، رائے، فکر، مشورہ، آپ سے رہنمائی لیں، آپ سے مشورہ لیں، آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں، قوم میں ایسے بنیے۔ تو وَلَا تَكُنْ كَوَابِ عَمْرٍ زَائِدًا فِي الْقَوْمِ اَوْ كَمِثْلِ نُونٍ مُلْحَقِ، کیا کہا؟ تم قوم میں عمر کے واو یا نون ملحق کی طرح کنارے پر زائد، ایکسٹرا نہیں رہنا۔ اچھا، کون ہے؟ دیکھ لیں نیچے، تھوڑا سا معلومات ہو جائے کہ شاعر کون ہے، کیونکہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم سرسری معلومات رہیں۔ یہ قصیدہ شمقمقیہ کا جو نام لیا گیا، یہ شاعر ابو العباس احمد بن محمد بن ونان ملوکی، فاس مغرب، اس کو موروکو کہتے ہیں، وہاں کے یہ شاعر ہیں، اور ان کا قصیدہ ہے، یعنی ان کی کتاب ہے شعر کے بارے میں، شعری، جو ابن الونان شمقمقی کے نام سے معروف ہیں۔ اس قصیدے میں 270 سے زائد اشعار ہیں، جو اس وقت مغرب یعنی موروکو کے ایک بادشاہ عبداللہ بن اسماعیل علوی کی مدح میں کہے گئے تھے۔ بادشاہ تھا وقت کا، اس کی تعریف میں شاعر نے یہ 270 اشعار کہے تھے۔ یہ قصیدہ عربوں کے یہاں پائی جانے والی بہت سی حکمتوں اور عادات و اطوار پر مشتمل ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی فصاحت و بلاغت اور زبان کے بلند معیار کی بنا پر 7 معلقات سے تشبیہ دی ہے۔ 7 معلقات آپ شاید سنے ہو آپ نام، 7 بڑے بڑے جاہلی شعراء جو عربی زبان و ادب کے بڑے ماہرین تھے، ان کے قصیدے، ان کے اشعار کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے زمانے جاہلیت میں، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ زبان و بیان کے معیار پر رہا کرتے تھے۔ وہ قصیدے چھپے ہوئے ہیں عربی زبان سیکھنے پڑھنے کے لیے، مدارس کے اندر وہ کتاب داخل بھی ہے، بہت ساری جگہوں سے کتاب نکال دی گئی، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں مدرسوں میں کتاب داخل ہے، صرف اس لیے تاکہ عربی زبان کو مطلب اچھی طرح سے گہرائی سے پڑھا جائے، قدیم عرب جاہلی دور کے شاعروں کی زبان پڑھ کر کے عربی کی مہارت، عربی کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن چونکہ اس میں بہت سارے اشعار ان شعراء کے ایسے، چونکہ جاہلی شعراء تھے تو ان کے یہاں ہے نا عشق، معاشقہ، تغزل اور اس طرح کی چیزیں بھی پائی جاتی تھیں، تو بہت سارے اداروں سے بہرحال اسے نکال دیا گیا اور عربی زبان سیکھنے کے لیے دوسری کتابیں سلیبس میں داخل کر دی گئی۔ تو 7 معلقات سے تشبیہ دی ہے۔ ابن الونان کی پیدائش فاس میں، فاس جگہ کا نام ہے، ہوئی اور 1887 میں فاس ہی میں وفات پائے۔ 1187 ہجری، 1187 ہجری، یعنی آج سے مطلب کئی 200 سال گزر گئے نا تقریباً،
اور گزر گئے، ان کی وفات ہوئی۔ عبداللہ کنون حسنی نے شرح الشمقمقیہ کے نام سے اس قصیدے کی شرح بھی کی ہے، جو فلاں فلاں جگہ سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو شعر آپ کے سامنے ہے یہاں پر، وَلَا تَكُنْ كَوَابِ عَمْرٍ زَائِدًا، یہ شعر اس قصیدے کا 149 نمبر کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو بات سمجھ میں آ گئی نا، کیا استدلال کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو متعالمین، علمی و دعوتی خیانت کرنے والے، یہ جو برادرز ہیں، ہے نا، علمی دعوے دار ہیں، ان کی حیثیت علماء کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے امر کا واو زائد ہے یا نون ملحق زائد ہوتا ہے۔ یہ اصل کلمے کے، اصل لفظ کے حرف نہیں ہے، بالکل ایسے ہی علماء کی فہرست میں نہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں۔ کسی اندلسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ اندلسی شاعر یہ مشہور ہیں، نفح الطیب کے نام سے ان کی کتاب ہے، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب کے نام سے کتاب ہے، اور یہ تلمسانی ہے، انہوں نے یہ کتاب، اس کتاب کے اندر یہ شعر لکھا ہے، نعوذ باللہ من اناس تشیخوا قبل ان یشیخوا، نعوذ باللہ من اناس تشیخوا قبل ان یشیخوا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ہم ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو مشائخ ہونے سے پہلے ہی، یعنی علم والا ہونے، شیوخ علماء ہونے سے پہلے ہی خود کو شیوخ ظاہر کرنے لگے۔ ہم پناہ مانگتے اللہ کی، تو پناہ ونا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ ہاں، یہ مسئلے ہیں، کیونکہ علم کی راہ میں بہت خطرناک رول ہے ان کا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میڈیا کے دور میں وہ ساری چیزیں آج کل کی جو چیزیں ہیں وہ بہت حد تک لوگوں کے علم میں بھی ہیں۔ تو یہ ہے علامہ اندلسی شاعر ابو العباس احمد بن محمد المقری التلمسانی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ شعر لکھا ہے جو آپ نے پڑھا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو علم سے پہلے، علم والا ہونے سے پہلے علم والا ظاہر کرنا، اگر علم حاصل کرتے کرتے ہے نا علم کے مقام کو پہنچ جائے، الحمدللہ، یہ تو ہونا چاہیے، لیکن اگر علم والا نہیں ہوا ہے تو علم والا ظاہر کرنا یہ قابل عیب ہے، قابل مذمت ہے، اور اسی صورتحال سے انہوں نے پناہ مانگی ہے، نعوذ باللہ من اناس تشیخوا قبل ان یشیخوا، ایسے لوگوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جنہوں نے علماء ہونے سے پہلے اپنے آپ کو علماء ظاہر کر دیا، شیخ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو شیخ ظاہر کر دیا، ہے کہ نہیں؟ اب آپ کہہ لیں مدرس ہونے سے پہلے مدرس ظاہر کر لیا، ہے نا، عالم ہونے سے پہلے عالم ظاہر کر لیا، مفتی ہونے سے پہلے مفتی ظاہر کرنے لگے وغیرہ، اس طریقے سے۔ بہرحال کہتے ہیں لہذا اب یہ سب دلائل، اقوال، اشعار سب ذکر کرنے کے بعد اب علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں لہذا اس جتھے کے لوگ، جتھا یہ جو گروپ ہے، اس جتھے کے لوگ سچ مچ علم کے بھوت پریت ہیں۔ یہ لوگ سچ مچ کیا ہیں؟ علم کے بھوت پریت ہیں، بلکہ چپچپے کیڑے ہیں جن کے غول آسمان علم میں اوجھل ہو گئے ہیں۔ اصل میں عربی زبان میں ان کی تعبیرات بڑی عظیم ہیں، اس کی صحیح ترجمانی بھی بہت آسان نہیں ہے، یہ اس کا معنی ہے، اس کا نچوڑ ہے، کوشش کے ساتھ جو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ سچ مچ یہ علم کے بھوت پریت ہیں، بلکہ چپچپے کیڑے ہیں جن کے غول، یعنی جن کے جھنڈ، جن کی بھیڑ آسمان علم میں اوجھل ہو گئے ہیں۔ اب علم اور اہل علم کا آسمان ہے، ان کے اندر یہ بھی گھس گئے ہیں، گھس کر کے چھپ گئے ہیں، اوجھل ہو گئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ انہی علماء کی فہرست میں، بلند مقام علماء کی فہرست میں، اور انہی کے گروہ میں، انہی کی جماعت میں یہ گھس کر کے اوجھل ہو گئے ہیں، مگر اہل علم کی بلندی اور ان کے سائے کی وسعت تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھس رہے ہیں، گھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھس چکے ہیں، چھپ گئے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم پڑ رہا، لیکن اہل علم کی بلندی اور ان کے سائے کی وسعت، یعنی ان کا سایہ اتنا کشادہ ہے اہل علم کا کہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت انہیں نہیں، اس سے قاصر ہیں۔
اس کی حرکت و رفتار کے پہیوں کو ناکام بنا رہے ہیں. کس کی حرکت اور رفتار؟ علم کی حرکت، علم کی رفتار جو ہے نا، اس کے جو پہیے ہیں اس کو یہ کمزور کر رہے ہیں، اس کے پہیوں کو ناکام بنا رہے ہیں. کہتے ہیں تا آں کی حق سمٹ جائے. یہ سلسلہ وہ لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ حق سمٹ جائے، یعنی حق کو سمیٹنے کے چکر میں. تو بے علم، کم علم اگر علم کے میدان میں گھس کر کے اگر اپنی کوشش کرنا شروع کر دے گا تو علم بڑھائے گا نہیں، بلکہ علم کو سمیٹ کر کے کم کرنے کا کام کرے گا. یہ مانوی بھی ہو سکتا ہے، مادی بھی ہو سکتا ہے. یعنی علم بظاہر فزیکلی بھی، یعنی محسوس ہو کہ علم کم ہو رہا ہے، اور اس کے اندر غلطیوں کی، انحرافات کی ملاوٹ کی وجہ سے اصل علم کم ہوگا اور یہ غلطیوں والی چیزیں بڑھ جائیں گی اس کے اندر. تو ایسے بھی علم کم ہوگا، تو معیار بھی کم ہوگا اور حصی طور پر بھی علم کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا. تو علم کی حرکت و رفتار کے پہیوں کو ناکام بنا رہے ہیں تاکہ کہ حق سمٹ جائے اور باطل کا سایہ اور اس کی گمراہی دراز ہو جائے. باطل کا سایہ بڑھ جائے اور گمراہی کیا ہو جائے؟ لمبی ہو جائے، دراز ہو جائے. یہ ان کی کوشش ہے، یہ ان کی سوچ ہے. شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مگر، آگے کہتے ہیں مگر یہ محض ایک صبح کاذب اور دھندلے پن سے زیادہ کچھ نہیں. صبح کاذب جانتے ہیں نا؟ ایک صبح صادق، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جب سحری کرنے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، روزے دار کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، وہ صبح صادق ہے. صبح صادق میں روشنی دکھائی دینے لگتی ہے، وہ صبح صادق ہے. اس سے پہلے والا جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. وہ جھوٹی صبح ہے اور یہ سچی صبح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب یعنی اندھیرا، اس روشنی سے پہلے والا اندھیرا، اور دھندلا پن جب واضح نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، چیزیں صاف سمجھ میں نہیں آ رہی. کہتے ہیں محض یہ ایک صبح کاذب اور دھندلے پن سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان کی کوششیں چل رہی ہیں، اہل علم کے بیچ میں گھس بیٹھ کر رہے ہیں، علم کو سمیٹ رہے ہیں، علم کی رفتار کی پہیوں کو ناکام بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس کی حیثیت بس اتنی سی ہے، صبح کاذب. تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح صادق آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو بہت جلد یہ اندھیرا چھٹ جائے گا، صبح صادق آ جائے گی، دھندلا پن ختم ہوگا، روشنی کی کرنیں بکھرنے لگیں گی، باہر آ جائیں گی. تو یہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ حالات پر تجزیہ کر رہے ہیں، اس پر اپنی بات کہہ رہے ہیں، اور حالات کتنا بگاڑنے کی کوشش چل رہی ہے اس پر بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ امید بھی دلا رہے ہیں کہ اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا آئے گا، دھندلا پن آئے گا، لیکن دھیرے دھیرے علم کی روشنی سے یہ ساری تاریکی، یہ سارا دھندلا پن اور یہ صبح کاذب کی تاریکی ختم ہو جائے گی اور روشنی باہر آ جائے گی. یہ دیکھیے کسی شاعر نے، اچھا وقت بھی بہت ہو گیا، کسی شاعر نے کہا ہے هو الوزیر ولا عذر یشد به مثل العروضی له بحر بلا ماء. یہ سب اشعار اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ علمی ذوق پیدا ہو، تاکہ عربی زبان کے اشعار کہیں نہ کہیں آپ کو یاد رہیں اور اس کی گہرائی، اس کی معنویت آپ کو یاد رہے. یہ اشعار بکر بن عبداللہ ابو زید نے بڑے قیمتی اشعار کہے ہیں، ایک ایک جو باتیں ہیں اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی موجود ہے. یہ بات پڑھ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. شعر میں کیا کہا؟ وہ وزیر جس کے ذریعے کوئی طاقت اور مدد نہ مل سکتی ہو، وہ وزیر جس کے ذریعے کوئی طاقت، کوئی مدد، کوئی سپورٹ نہ مل سکتا ہو، اس کی مثال اسی عروضی یعنی شاعر جیسی ہے جس کے پاس پانی سے خالی سمندر ہو. عربی زبان یا اردو زبان یا کسی بھی زبان میں جو اشعار کہے جاتے ہیں نا، شعر، پوئٹری جس کو، اس میں اوزان ہوتے ہیں. کبھی آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی لائنوں کے شعر ہوتے ہیں، کبھی لمبے لمبی لائنوں کے شعر ہوتے ہیں.
کئی کئی الفاظ اکٹھا کرنے کے بعد ایک لائن بنتی ہے، پھر کئی الفاظ کے بعد دوسری لائن بنتی ہے. تو یہ جو چھوٹے اور اس سے بڑے اور اس کے بعد اس کا جو وزن ہے، یہ اسی کو بحر کہا جاتا ہے. اب بحر کے معنی عربی میں سمندر کے ہوتے ہیں، تو وہ جو سمندر ہے وہاں تو پانی بھی ہے، لیکن جو شاعر کا بحر ہے اس میں پانی ہے؟ بلا پانی کا بحر ہے. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعر کا جو بحر ہے، سمندر ہے، بلا پانی کے. بحر کیا ہے؟ جیسا کہ بات آئی کہ شعر کا وزن، اور میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے اوزان ہیں کئی ایک، اور بحر طویل ہے، بحر رجز ہے، یا مثال کے طور پر کئی ہے 7-8 اوزان ہیں عربی میں، اور ایسے دیگر زبانوں کے اندر بھی جن اوزان پر شعراء اپنے اشعار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ جو وزیر اس قابل نہ ہو کہ مدد کرے، اس سے مدد حاصل کی جا سکے، سپورٹ مل سکے، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ اسی شاعر جیسی ہے جو ہر شعر میں بحر کی بات تو کرتا ہے، لیکن وہ کون سا بحر ہے جس میں پانی نہیں ہے؟ تو جیسے شاعر کے بحر میں پانی نہیں ہے، بغیر پانی کا بحر ہے وہ، ایسے ہی جس وزیر کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ پھسا ہو، طاقت نہیں ہے نا، اس کے پاس صلاحیت نہیں کہ کسی کی مدد کرے، کسی کے کام آ سکے، کسی کا سپورٹ کر سکے، تو ایسی صورت میں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک شاعر کے پاس بحر ہوتا ہے لیکن اس بحر میں پانی نہیں ہوتا ہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جن کو ہم متعالمین کہہ رہے ہیں. شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے مثال دے رہے ہیں کہ بس یہی سمجھو کہ کیسا وزیر ہے، وہ کون سا وزیر ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ کسی کے کام آ جائے، کسی کی مدد کرے، کسی کا بھلا کر سکے. تو پھر اس وزارت کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو یہ وزارت ویسے ہی ہو گئی جیسے عروضی شاعر کا بحر ہے کہ اس کے پاس سمندر تو ہے لیکن وہ بلا پانی کا سمندر ہے. تو بہرحال یہ باتیں بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہ ان کا مقدمہ ہے، اور ابھی بہت ساری باتیں وہ آگے کہیں گے. لمبا مقدمہ ہے اور قیمتی مقدمہ ہے، دلائل سے، حوالوں سے، اور ایسے ہی استشہاد سے، استدلال سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارے لیے بہت کچھ اس کے اندر عبرت کا، نصیحت کا سامان ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمہید کی مقدمے کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد جب ہم کتاب میں داخل ہوں گے تو اس کی تفصیلات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یہاں پر اس سیشن میں اسی پر گفتگو کا اختتام کیا جاتا ہے. بقیہ باتیں جو ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سیشن میں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.